خدا کا شکر ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، نیز قرآن وہ سورج ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا کہ رب نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حافظ، قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کی حفاظت کے لیے قاری، احکام قرآن کی حفاظت کے لیے مفسرین، محدثین اور فقہا پیدا کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ میری آیتوں کے عوض مال نہ لو، اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ مال لے کر حق نہ چھپاؤ، کہ نہ تو مال لے کر آیتیں بدلو، نہ ان میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کرو، اور نہ اپنی مخالف آیتوں کو چھپاؤ، کیونکہ پچھلی کتابوں کے علماء آیتوں یا آیتوں کے معنی میں ایسی زیادتی کر دیتے تھے جس سے اصل اور نقل کی پہچان نہ رہتی تھی۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ولا، اور نہ تلبسوا الحق کا ملاؤ حق کو بالباطلی، باطل سے یا باطل کے ساتھ۔ تلبسو کے معنی ہے ملاوٹ کرنا، یعنی دودھ میں پانی یا اصلی گھی میں ولایتی گھی ایسے ملا دینا کہ جس سے اصل اور نقل کی پہچان نہ رہے، یعنی اللہ کی کسی کتاب کی آیتوں یا اس کے معنی میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا جس سے اصل اور نقل کی پہچان نہ رہے۔ اس آیت میں اس سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ غلط عقیدے اور غلط خیالات کو باطل کہا جاتا ہے، اسی طرح صحیح عقائد کو حق کہا جائے گا، یعنی نہ آیتوں کے الفاظ میں خلط ملط کرو اور نہ ان کے معنی اور مطلب میں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ خلط کے معنی ہے ملا کر ظاہر کرنا، اور چھپانے کا مطلب ہے کہ ظاہر ہی نہ کرنا۔ اس آیت میں ان دونوں کاموں سے روکا گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور جب کہ تم تَعْلَمُونَ، جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر یہ دونوں کام کرنا کفر ہیں، بغیر ارادہ، نادانی یا بھول کر کرنا کفر نہیں۔ ایک حافظ غلطی سے قرآن پاک غلط پڑھ گیا، یا کسی لکھنے والے نے نادانی سے کوئی آیت غلط لکھ دی، یا کسی شخص نے بے علمی سے آیت کا کوئی مطلب سمجھ لیا، یا کسی سے آیت میں کوئی مسئلہ نکالنے میں غلطی ہو گئی، ان سب کے لیے یہ حکم نہیں، یہ سب اس حکم سے خارج ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، نیز قرآن وہ سورج ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا کہ رب نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حافظ، قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کی حفاظت کے لیے قاری، احکام قرآن کی حفاظت کے لیے مفسرین، محدثین اور فقہا پیدا کیے، اور اسرار قرآن کی حفاظت کے لیے صوفیہ، مشائخ اور اولیاء پیدا فرمائے، اور انہیں تا قیامت باقی رکھا، اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حدیث شریف باقی رکھی۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ نہ تو حق و باطل کو ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، اور جان بوجھ کر یہ دو حرکتیں کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خیال رہے کہ پچھلی کتابوں کا نہ تو کوئی حافظ تھا، نہ اس زمانے میں کوئی خاص کتب خانے تھے، اور نہ ہی لکھنے کا زیادہ رواج تھا، اس لیے پچھلی کتابوں کا بدلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ الحمدللہ کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اشاعت بہت ہو چکی اور یہ حافظوں کے سینوں میں بھی آ گیا۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔